وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں مشکور ہوں اپنے بھائی نور سلیم صاحب کا، جنہوں نے آج کی یہ محفل سجائی. ایک ہفتہ قبل تنظیم کو آگاہ کر چکا تھا کہ 6 بجے سے آگے میں کسی پروگرام میں شرکت نہیں کر سکوں گا، کیونکہ قائد محترم نے مجھے اسلام آباد طلب کیا ہے اور میرے جہاز کا وقت ہوا جاتا ہے اور جہاز میری وجہ سے رکے گا نہیں. لیکن ان حضرات کو پرچم کشائیوں، کھانوں اور چائے سے فرصت نہیں. ان کے لیے جماعتی پروگرام بعد میں ہے، پہلے پرچم کشائیاں، چائے اور کھانے. نور سلیم کا سالانہ جلسہ میرے اوپر ویسے بھی قرضہ ہے اور انشاءاللہ اس کے سالانہ جلسے کی قضا جلدی بھروں گا، کیونکہ وہ میرے والد شہید کا شروع کیا ہوا پروگرام تھا. کوشش کروں گا کہ اس کو جاری اور ساری رکھ سکوں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وطن عزیز پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کیا گیا، آج اس لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل ہونے والے ملک میں، جہاں پاکستان کے بارڈر سکھوں کے لیے کھولے جا رہے ہیں، قائدیانیوں کے لیے کھولے جا رہے ہیں، جہاں لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل ہونے والے ملک میں قائدیانی تن تناتے پھر رہے ہیں، قائدیانی جمعے کی نمازیں مسجد میں پڑھا رہے ہیں، قائدیانی اسکولوں میں معصوم بچوں کو غلام احمد ملعون کے سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، وہی اسی لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل ہونے والے ملک میں مدارس پر پابندی، مساجد پر پابندی عائد کی جا رہی ہے، اسکول کے نصاب تعلیم سے سیرت کے مضامین نکالے جا رہے ہیں. ایک طرف تو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل ہونے والے ملک کے دینی تشخص کو تبدیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، دینی کاس کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف اس ملک کے لوگوں کو ان کے حقوق بھی نہیں مل رہے. آج حالت یہ ہے کہ غریب آدمی 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا. آج عالم یہ ہے کہ غریب مسکین ہاری اور مزدور ٹماٹر اور آلو اور پیاز اور گوشت نہیں خرید سکتا. آج آپ کے کراچی کا مزدور تو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے سے عاجز اور عاری ہے. دوسری طرف بنی گالا میں بیٹھے ہوئے کتے صبح اور شام گوشت کھا رہے ہیں. مسجد میں ہوں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، بادشاہوں کے کتے صبح شام گوشت کھا رہے ہیں اور غریب کا بیٹا آلو اور بھنڈی اور دال نہیں کھا سکتا. نعرہ تکبیر! حال ہے کہ ملک کا قرضہ یہاں تک پہنچا ہے کہ 5,780 ارب ڈالر سے متجاوز ہے. آج کارخانوں، ملوں اور فیکٹریوں سے 17-18 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے. آج انکروچمنٹ کے نام پر 20 لاکھ سے زائد دکانوں اور
گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ ان حالات میں جب نہ ختم نبوت کا قانون محفوظ ہو، نہ چادر اور چار دیواری محفوظ ہو، ان حالات میں جہاں مسجد اور مدرسہ داؤں پر ہو، داڑھی اور پگڑی داؤں پر ہو، جہاں قائدیانی اور سکھوں کو کھلی چھوٹ ہو، ان حالات میں جہاں غریب آدمی کی زندگی اجیرن ہو، ان حالات میں جہاں غریب آدمی سے جینے کا حق چھین لیا جائے، ان حالات میں جہاں ایک بیوہ عورت دو بچوں کا پیٹ پالنے پر موت کو ترجیح دے اور خودکشی کر دے، پھر لازم بن جاتا ہے کہ ہم ان کٹ پتلے حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کر میدان میں نکل آئیں اور ان کو بتلا دیں کہ ہم آپ کے نظام سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں اور جب تک جان میں جان ہے آپ کے خلاف حق و صداقت کے نعرے بلند کرتے رہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے ان کٹ پتلے حکمرانوں کے خلاف ان غریبوں، مسکینوں، حاریوں اور مزدوروں کی آواز بن کر علم بغاوت بلند کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک کو بچانے کے لیے، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے، داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کے لیے غریب، مسکین، مزدور اور حاری کو ان کے حقوق دلانے کے لیے کیا آپ علماء حق کا ساتھ دیں گے؟ آپ جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیں گے؟ آپ میدان میں نکلیں گے؟ آپ ہمارے قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھیں گے؟ ہم نے آگے کس سے بڑھنا ہے؟ ہماری آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ ہمارا آگے کا پلان کیا ہے؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ اس حوالے سے 27 فروری بروز جمعرات دوپہر 1 بجے تحفظ آئین پاکستان جلسہ جس کے مہمان خاص قائد ملت اسلامیہ امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے۔ آج 18 فروری ہے، 27 فروری بروز جمعرات دوپہر 1 بجے اسلامیہ کالج مزار قائد اور گرو مندر کے قریب عظیم الشان جلسہ منعقد ہوگا۔ میں آج آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اس جلسے میں شرکت کی میری اس دعوت کو قبول کرتے ہیں؟ آپ اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے بھرپور محنت کریں گے، بھرپور ساتھیوں کو تیار کریں گے، زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو لے کر آپ وہاں پہنچیں گے؟ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے بھائی نور سلیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، معذرت بھی کرتا ہوں اور یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ جلد ہم جو یہاں کا سالانہ جلسہ ہے اس کی تاریخ طے کریں گے اور سالانہ جلسہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ قاری نور حسن راجپوت صاحب، قاری محمد حسین راجپوت صاحب کی دادی کا انتقال ہوا ہے، جو ابھی وہاں میں وقت کی قلت کی وجہ سے ان کے ڈیرے پر گھر پر حاضری بھی نہیں دے سکا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بندی کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔